بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مباحثے کی ردات۔ کالجوں میں مباحثوں کا انعقاد ایک زندہ روایت ہے، چنانچہ اچھے کالجوں میں اکثر و بیشتر پنجابی، اردو اور انگریزی زبانوں میں مباحثے منعقد ہوتے رہتے ہیں اور طلباء و طالبات ان میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان دنوں کالجوں میں خوب رونق اور گہما گہمی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک اردو مباحثہ ہمارے کالج میں 25 نومبر کو منعقد ہوا۔ مباحثہ کی قرارداد یہ تھی: وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اس مباحثے کی صدارت اسٹوڈنٹ یونین کے صدر محمد عائز نے کی۔ مباحثہ ٹھیک 10 بجے کالج کے ہال میں شروع ہوا۔ سب سے پہلے قاری محمد یوسف نے تلاوت کلام پاک کی، پھر صاحب صدر نے مباحثے کے قواعد و ضوابط پڑھ کر سنائے اور مقررین طلباء کو بتایا کہ ہر مقرر کو 5 منٹ دیے جائیں گے۔ ان 5 منٹوں میں وہ اپنے خیالات و دلائل مہذب انداز میں پیش کر سکتا ہے۔ چنانچہ اطلاق کے لیے پہلی گھنٹی 3 منٹ پر بجے گی، جبکہ دوسری گھنٹی پورے 5 منٹ پر بجائی جائے گی۔ دوسری گھنٹی پر مقرر کو اپنی تقریر ختم کر کے اسٹیج پر سے جانا ہوگا۔ اگر وہ وقت کی پابندی کا خیال نہیں رکھے گا تو اسے مقابلے سے خارج کر دیا جائے گا۔ زبان شگفتہ اور مہذب استعمال کی جائے، کسی پر ذاتی حملہ کرنے، مذاق اڑانے سے اجتناب برتا جائے۔ آج کے اس مباحثے کے منصفین کرام اس کالج کے 3 معزز صاحبان ہیں۔ ان کا فیصلہ حتمی اور آخری ہوگا۔ اس کالج کے طلباء کو اگر مباحثے میں حصہ لیں گے تو وہ مقابلے میں شریک تصور نہیں کیے جائیں گے اور نہ ہی وہ کسی انعام کے مستحق ہوں گے۔ صدر کی ابتدائی تقریر کے بعد ہمارے کالج کے ہونہار طالب علم علی عباس نے سب سے پہلے گزشتہ اجلاس کی کارروائی پڑھ کر سنائی، پھر اعتراضات طلب کیے۔ سب حاضرین نے کارروائی سے ساتھ کیا تو صدر نے اس پر دستخط ثبت کر دیے۔ اس کے بعد قائد ایوان کو دعوت دی گئی۔ وہ اس روسٹرم پر کھڑے ہوئے جس پر موافق کے الفاظ جلی حروف میں لکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے قرارداد کے حق میں نہایت دھواندار تقریر کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عورت کی وجہ سے ہی اس کائنات میں رونق اور حسن ہے، ورنہ یہ کائنات بے رنگ بے کیف ہوتی ہے۔ اس کے بعد مخالف طرف سے بھی ہمارے کالج کے ایک طالب علم حیدر علی نے جوابات دیے۔ انہوں نے مختلف دلائل سے ثابت کرنے کی صحیح کی کہ مرد ہی ایک اس کائنات کی سجاوٹ، حسن و نکھار کا ضامن ہے۔ عورت نے تو اس دھرتی پر فتنہ فساد برپا کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عورت کا وجود اگر نہ ہوتا تو یہ کائنات زیادہ خوبصورت، دلچسپ اور حسین ہوتی۔ علی حیدر کے جانے کے بعد مختلف کالجوں سے آئے ہوئے طلباء نے پرجوش تقاریر کی۔ مخالف و موافق کی طرف سے بڑے بڑے دلائل دیے گئے۔ خوبصورت لفاظی اور پرزور لہجے کی بنا پر تقاریر کو مؤثر بنانے کی کوشش کی گئی، جن کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ قرارداد کے حق میں بولنے والوں نے کہا: عورت سلیقہ، کرینہ، ترتیب کی علامت ہے۔ عورت حسن ہے، تخلیق نسل کا باعث ہے۔ عورت ہی مرد کی دلچسپیوں کا محور اور اس کی فتوحات کا سبب ہے۔ عورت ہی اس کائنات کے خاکے میں رنگ بھرتی ہے۔ عورت ایک پھول ہے جہاں میں۔ عورت زندگی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے اور بہن ہے۔ قرارداد کے مخالف بولنے والوں نے کہا: عورت فریب، دھوکہ، مکاری اور عیاری کا نام ہے۔ اگر عورت نہ ہوتی تو ہم جنت میں زندگی کا مزہ لے رہے ہوتے۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکلوایا اماں ہوا نے، اور اماں ہوا ایک عورت تھی۔ نپولین بوناپارٹ کی شکست کا سبب جوزفائن تھی، اور جوزفائن ایک عورت تھی۔ حضرت یوسف کو جیل بھجوانے والی زلیخا تھی، اور زلیخا ایک عورت تھی۔ عورت ہی اس کائنات میں فتنہ فساد کا سبب ہے۔ وارث شاہ نے کہا: رن فقیر تلوار گھوڑا، چاروں تھوک کسے دے یار نہیں۔ ہر مقرر کی تقریر نہایت جامع اور پرزور تھی۔ قرارداد کے حق میں چند ایک طالبات نے بھی تقریریں کی۔ ان کی تقریروں کو خوب سراہا گیا اور ہر ایک مقرر تالیوں کے شور میں اسٹیج سے رخصت ہوا۔ اکثر مرتبہ صاحب صدر نے حاضرین کو خاموش رہنے کی درخواست کی، مگر طلباء جوش و خروش کی وجہ سے نعرے لگا رہے تھے اور مخالفین کو ہوٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آخر میں دونوں قائدین نے ایک بار پھر بحث میں حصہ لیتے ہوئے بحث کے دوران اٹھائے گئے بعض نکات کی وضاحت کی۔ انہوں نے مزاحیہ انداز میں بعض مقررین کے خیالات، اسالیب پر طنزیہ فقرے بھی چست کیے۔ اس کے بعد صاحب صدر محمد عائز نے قرارداد استصواب رائے کے لیے صدر ایوان کے سامنے پیش کی۔ ایوان نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی۔ ایک بار پھر حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ منصفین کرام اپنا فیصلہ مرتب کر رہے تھے، اس لیے صدر صاحب نے کالج کے نعت خواں محمد شریف کو نعت سنانے کے لیے درخواست کی۔ محمد شریف نے پرسوز لہجے میں نعت سنائی اور سامعین کے دل مو لیے۔ اسی اثنا میں منصفین کرام نے فیصلہ مرتب کر لیا، جس کا اعلان پروفیسر جعفری نے کیا، اور مباحثہ میں اول، دوم اور سوم آنے والے مقررین کو کتابوں کی صورت میں انعامات دیے۔
اور انہوں نے جامع انداز میں قرارداد کے حق میں تقریر بھی کی۔ اس طرح ہمارے کالج کا یہ اردو مباحثہ انجام کو پہنچا۔ شکریہ۔